رسول جی کی اطاعت کو اللہ کہے ہماری اطاعت ہے، تم کہو جی چمار سے زیادہ ذلیل، تمہاری بات ماننا ہے کہ اللہ کے قرآن کی ماننا ہے۔ دو جواب۔ اور دیکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی 2 فرمایا منٹ وَقَانَ عِنْدَ یہ عبارت اللَّهِ لگائی، عبارت وَجِيهًا ہٹائی نہیں، اب میرے 2 وَقَانَ منٹ ہے، عِنْدَ میرے 2 منٹ، عبارت اللَّهِ لگائیں، عبارت وَقَانَ ہٹانا عِنْدَ نہیں ہے۔ اللَّهِ کو نہیں نہیں، وَجِيهًا صحیح سے عبارت دینے ہٹانا دیں، نہیں ہے، عثمان بھائی سے دینے ایک دیں، منٹ بات اسے دینے عبارت دیں۔ ایک منٹ بات یہی سنیں، لائن پہ رہے، اسی ایک منٹ لائن یہی پہ رہے گا۔ بھائی اب یہ دیکھیں، ایک منٹ دیں مجھے فیضان بھائی، میں 2 منٹ لے لوں میں گا۔ ٹائم فکس کرتا ہوں یار، ٹائم فکس کرتا ہوں عبارت ایسے ہٹانا ہاں نہیں نہیں ہے، ہے، عبارت یہی دو پہ دو ہے۔ منٹ رکھ لیں، دو منٹ دو رکھ لیں۔ منٹ رکھتا ہوں میں، دو منٹ جی رکھتا ہوں۔ اب 2 وہ منٹ میں آیت بات بھی کر ہے رہا نا ہوں۔ بھائی، ایک منٹ بھائی جی 2 بات منٹ میری سنیں۔ بات۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا، باعزت تھے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو میں آپ کو فیضان بھائی ان کو دیتا ہوں 1 منٹ، یہ اپنی گفتگو کریں، پھر اس کے بعد 2 منٹ۔ جی 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ اس نے لیا، 2 منٹ لوں گا نا، 2 منٹ 2 چلو منٹ ٹھیک ہے جی، 2 منٹ آپ کی۔ 2 منٹ دے دو۔ جی عبارت ہٹانا نہیں ہے، یہی لین دیکھیں سامعین، 33 بندے آپ سن رہے ہیں۔ جو شاہ اسماعیل محدث دہلوی شہید، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شہید کو مردہ بھی نہ کہو، اس نے کیا لکھا؟ اللہ کی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق کے کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے وہ۔ یہاں تشریح میں یہ خطا ہو گئے، اس عبارت کی تشریح میں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ کل من علیہا فان، اللہ کہتے صرف میں نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف میں نہیں رہنا ہے، تمام مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، ایک اللہ کی ذات نے رہنا ہے۔ اور اللہ کی ذات کب سے ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے مخلوق میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تب تمام دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے جو ہے وہ مرنا ہے، باقی کس نے رہنا ہے؟ حی لا یموت، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ یہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے، یہاں پھر مخلوق میں یہ بات دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، بذات خود جو یہاں لکھی نہیں ہے، عبارت دے کے سامنے کرے، عبارت میں ایسے کوئی نہیں لکھی ہوئی، عبارت اللہ کی بڑائی ہے، لیکن ان لوگوں سے اللہ کی بڑائی برداشت نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، خود اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے، شہید رحمہ اللہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ مخلوق کو اٹھا کے اللہ سے بڑا بنا رہے ہیں، تو یہ ان کا جو ہے وہ دیکھیں بڑا پن ہے کہ مخلوق کو اٹھا کے اللہ سے، نعوذ باللہ، اور اس مخلوق کو انبیاء کا نام دے رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رہے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات توحید کی ہو رہی ہے، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی بڑائی کی۔ اور پھر پڑھو کہ جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ چمار کیسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا نا کہ ان اللہ تعالی خلق۔ بھائی اگلی دلیل اپنے ٹائم میں دیجیے گا، 2 منٹ آپ کے ہو گئے جی۔ چمار نے بھی مرنا ہے جی فیضان بھائی۔ جی جناب، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، انہوں نے اس عبارت فیضان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی، اب آ رہی ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہو۔ اب جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اچھا جی، تو پھر مجھے بتاؤ اللہ پاک نے کیوں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تو اللہ کے نبی معاذ اللہ ان کے بقول چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، تو اللہ نے کیوں کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے حبیب کی اطاعت کرو؟ تو چمار سے جو زیادہ ذلیل ہو اس کی اطاعت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ محبوب جب یہ آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ ان سے جب سفارش مشق کریں تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔
تو جب چمار سے زیادہ ذلیل ہو رب تعالیٰ کیوں کہے کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ تمہارے بقول؟ اب انہوں نے بھی اس عبارت کو آن کیا اور مانا اور وہ الفاظ دہرائے کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل، معاذ اللہ۔ اب بتاؤ چمار نے کیا مرنا نہیں ہے جو اس سے بھی زیادہ ذلیل؟ کہتے ہیں جی اللہ سے بڑھا رہے ہیں، ہم نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ سے بڑھا رہے ہیں، ہم نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا رسول اللہ خدا کے بعد آپ کی شان ہے سب سے زیادہ اور کسی کی کوئی شان نہیں ہے خدا کے بعد۔ اب انہوں نے کہا جی اللہ کی شان کہ چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر چمار سے زیادہ ذلیل ہو تو اللہ پاک جو ہے وہ یہ فرمائے؟ اللہ پاک تو عام جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، یعنی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے۔ اللہ انہیں کہے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ انہیں کہے انعم اللہ علیہم۔ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا میں کیونکہ موڈریٹ کر 2 منٹ، ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ان کا۔ اچھا جہاں پہ کیونکہ میں موڈریٹر ہوں، اچھا جہاں پہ انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے کیونکہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہاں پہ لیکن عبارت میں لکھا ہوا ہے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کیا چمار نے فنا نہیں ہونا؟ اس کا مطلب چمار کی عزت ہے، انبیاء اور اولیاء کی عزت کریں گے جی اللہ علیہ نیکسٹ کریں گے۔ چلو میرا ٹھیک ہو گیا جی عثمان صاحب میرا ٹائم شروع کرو، اب میں ریکویسٹ کروں گا آپ ایسے کریں نا۔ ہاں جی، اس کتاب کا پہلا باب کھولیں، پہلا جو باب ہے پہلا باب کھولیں، پیچھے جائیں ذرا عثمان صاحب، پیچھے جائیں، پہلے باب پہ آئے اس کتاب کا جو پہلا باب ہے جہاں سے توحید کا وہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا باب دیکھیں، پہلا باب کہاں پہ ہے؟ اندازہ لگائیں کہ اسی نبی پر درود پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں تو وہی چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ عثمان آپ چپ رہے، عثمان آپ چپ رہے، میرا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا۔ پہلا باب شروع کرے، پہلا باب کھولے ذرا، پہلا باب کیا لکھا ہوا ہے؟ الفصل الاول لکھا ہے یہاں پر، الفصل الاول فی اجتناب عین الاشراک۔ نہیں، تو آپ پہلا باب آئے گا، فصل نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے دادا جان سے بھی پیدا ہونے کے پہلا کا نسخہ ہے 1913 کا۔ وہی اس میں دیکھیں، یہیں پر دیکھیں پہلا باب ہے نا، اس سے پہلے لکھا ہوا ہے توحید و رسالت۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے نا، تقویۃ الایمان میرے بھی ہاتھ میں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ آپ کے 2 منٹ ہو جائیں گے اسی میں ہی۔ نہیں ابھی نہیں ہے، عبارت کھولے تو میرا پھر اگلی ٹرن میں، پھر آپ اپنی ٹرن میں خود پڑھیے گا، آپ ان کو پڑھوا رہے ہیں اپنے ٹائم میں۔ چلو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سے نہیں والا جا رہا، میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ نعوذ باللہ، یہ جو شخص بیٹا ہوا ہے یہ شہید نبی علیہ السلام کا نواسہ، وہ سید بھی ہے، اہل بیت میں سے وہ، اور پھر شہید بھی ہے، اس کے اوپر یہ تہمت باندھ رہا ہے۔ وہ عبارت بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پھر اس کو دہراؤں، وہ لوگوں نے سن لی ہے۔ اور اسی کتاب کا جو ہے نا وہ پہلا یہاں لکھا ہوا ہے باب باندھے کہ توحید و رسالت۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، یاد رکھو ایمان کے 2 اجزاء ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو الہ مطلق سمجھنا، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا۔ اللہ کو الہ مطلق سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول کو رسول تسلیم کرنا، یہ انہی کی راہ اختیار کیا جائے، یعنی ان کے سنت، ان کے طریقے پہ چلا جائے۔ پہلے حصے کو توحید اور دوسرے حصے کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ توحید اور اتباع سنت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ کتاب کی شروع ہے میں انہوں نے وضاحت کیا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی ہے، حقیقی اہل بیت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سب سے، یہ جو بیٹے ہوئے نا، ان سب سے زیادہ محبت کرنے والے بھی ہیں۔ سب درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لہذا جو بات آپ نے کہی کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے، یہ بالکل غلط تھا۔ ٹائم ہو گیا، انہوں نے لیا ہے ٹوٹل 3 منٹ 3 منٹ لیا، آپ سے سوایا اور خود بھی بیان کیا 3.5 منٹ۔ اب کم از کم مجھے اس بات کی، ایک منٹ ذرا، مجھے کم از کم اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس عبارت کا دفاع کرنا ہے کہ عقیدہ توحید بیان کرنا ہے۔
دیکھیں عقیدہ توحید عبارت بیان سامنے کریں، رکھیں، عبارت ہم بھی سامنے عقیدہ رکھیں، توحید بیان کریں گے. عبارت لگا دیا سامنے، کوئی مسئلہ نہیں، میں لگا دوں گا، بے فکر ہو. اب عقیدہ توحید جو نہیں نہیں، بیان وہ صاحب کرنا اسی ہے، کی بات ہو رہی ہے نا. او بھائی یہ جب چپ کر کے اس بیٹھ کی جائے، بات چپ کر عبارت کے سامنے بیٹھ رہے. جائے، بھائی چپ کر اپنے کے بیٹھ ٹائم جائے. میں بولنا، اپنے ٹائم میں، بولو، یہاں پہ اپنے ٹائم میں بولو. اپنے ٹائم میں. عبارت سامنے اب رکھو، لوگوں کو عقیدہ بات توحید جو ہے دیکھیں کہ ہم نے تو انہیں کہا جی عبارت کو اس سامنے عبارت رکھو، کا بات جو ہے کرو نا. وہ عبارت دفاع کس کی کریں. بات ہو رہی ہے؟ یہ عبارت ہمیں کی بات آگے سے عقیدہ توحید پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہم نے تو اس کا انکار ہی نہیں کیا، نہ ہمارا اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے. ہمارا اعتراض اس عبارت کے اوپر ہے جو ہم نے پیش کی ہے. اس عبارت کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کہ یہ عبارت جو ہے صراحتاً کفریہ اور گستاخانہ عبارت ہے. ہمیں اعتراض اس عبارت کے اوپر ہے. وہ کیا کہتا ہے جی، دوبارہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اب بڑے اور چھوٹے کی تخصیص کہاں پر موجود ہے وہ میں ان کی اسی کتاب سے دکھاؤں گا پلیز. کہ بڑے اور یار چھوٹے کی یہ تخصیص ہے. ایک منٹ فیضان بھائی، رکیں ذرا، رکیں. تخصیص ابھی نہیں. دیکھیں اصول یہ ہے، دیکھیے نا، وہ عبارت نہ ہٹائے، سامنے رکھیے پلیز. میری بات سنیں. آپ نے کیا عبارت سامنے رکھی تھی؟ میری بات سنیں. آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں، میری بات سنیں. سارے بھائی سن رہے ہیں. دیکھیں کس نے رکھے اس عبارت پہ؟ اس عبارت پہ سوال کس نے رکھا ہے؟ یہ دیکھیں، آپ نے کافر ہوتے ہوئے بھی درود پڑھا، ہم نے آپ کو پھر بھی نہیں روکا. ایک منٹ، اس عبارت پہ سوال کس کا تھا؟ یہ دیکھ لیں مائک. کہ نواسے کی عبارت پہ کس کا اعتراض تھا؟ اب سامنے وہ بھائی مردود ہے، ملعون ہے، اس کو نہ. نہیں دوں گا ابھی. عبارت یار سامنے یہ رکھو. دیکھیں، یہ دیکھیں بیچ میں بولنے نہیں دے رہا. سامنے رکھو عثمان. توحید کی آڑ میں انبیاء اور اولیاء کو گالیاں دینے والے اب بولنے بھی نہیں دے رہے. عبارت سامنے رکھ کے بات کرے پلیز، تاکہ آپ کی جھوٹ لوگوں کو پتہ چلے نا. عبارت سامنے. سامنے اب رکھی تھی مجھے ابھی، بولنے کا اسی موقع بات دیا کو جائے. بھائی کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب مجھے بولنے کا کیوں موقع ڈر رہے دیا ہو؟ جائے. دیکھیں ابھی جب میں نے یہ عبارت ابھی آپ پیش کا کی ٹائم کہ شروع نہیں ہوا. اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر سامنے رکھو مخلوق پلیز. بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. اب یہاں پر بڑے اور چھوٹے کی جو تخصیص کے اوپر اگر یہ اعتراض کریں گے تو میں اسی کے حساب سے اس کی تخصیص بھی دکھاؤں گا کہ یہ تخصیص کہاں پر ہے. اب مجھے بتائیں کہ انہیں میں ایک بڑا آسان سا بات بتاؤں کہ 14 صدیوں میں، 1400 سال میں کسی نے آج تک اس طرح کی عبارت لکھی ہو کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے؟ اگر یہ پیش کر دیں میں آج سے ان کا مسئلہ قبول کر لوں. کسی محدث کی کتاب، کسی مفسر نے، کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں اگر یہ الفاظ مل رہے ہو کہ آقا کریم بھی شامل ہو گئے، تمام نبی بھی شامل، تمام اصحاب بھی شامل، تمام ولی بھی شامل، نیک لوگ بھی شامل، سارے چمار سے زیادہ ذلیل، یعنی کہ چمار کی کوئی اوقات ان لوگوں نے مان لی لیکن اللہ کے نبی، ولی، صدیق، جو جن پر اللہ نے فرمایا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر یہ لوگ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کا بیان کیوں کیا؟ اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان کیوں کی ہے؟ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگوں کو انہوں نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل. یہ کون سی توحید ہے کہ جس توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین ہو رہی ہے؟ کون سی توحید ہے جس توحید کی آڑ میں رسولوں کی توہین ہو رہی ہے؟ کون سی توحید بیان ہے؟ یہ آپ کون سی آپ نے توحید؟ 3.5 منٹ لیے تھے، اس لیے عبارت میں سامنے بولا. رکھے. میں بول رہا ہوں، اب میرا ٹائم ہے نا. میں نے آپ کو 3.5 منٹ لیے تھے. عبارت سامنے رکھے پلیز. آپ لگائیں سامنے، میں نے نہیں، لگا وہ تو دی تھی. کتاب کے میں نے ان کو کہا پلیز. عبارت سامنے رکھے، عبارت سامنے رکھے. ٹھہرے میری بات سنیں. عبارت جس عبارت میں ہماری بات ہو رہی ہے، بات فیضان بھائی کیمرہ آن کر لیں. عبارت سامنے رکھے پلیز. کیمرہ سامنے وہ کر لیں، عبارت کے سامنے کر لیں کیمرہ. ہاں جی، عبارت کے سامنے کیمرہ کر نہیں لیں. ہے، آج باغ نہیں دوں گا. آپ ہاں عبارت کے سامنے کیمرہ. وہ 1 منٹ یار، آپ بولے نا، مجھے بولنے دیں، میں موڈریٹر ہوں، مجھے بولنے دیں. اسی لائن سے اب یہ دیکھو بھائی. جی عثمان میرا ٹائم ہے، خاموش رہیں آپ. چلیں جی، اب کرے بات. آپ کے پاس 2 منٹ ہے. اب سامعین آپ نے دیکھا کہ پھر وہی باتیں جو پہلے ٹرن میں کی تھی، یہی باتیں 1 مہینہ 2 ہو گیا، یہی باتیں ریپیٹ. مجھے ایک بات دوسری مرتبہ کہنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ یہ اچھی بات ہے، نہ قرآن کا اسلوب ہے، نہ حدیث کا یہ اسلوب ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے جو کہا تھا کہ اب میں نئے بات کی طرف جا رہا ہوں. یہاں دیکھیں یہ جو عبارت ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں. لائن ذرا واضح کرے عثمان صاحب، لائن واضح کرے، نظر نہیں آ رہا جس لائن کی بات ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر پڑھوں تاکہ سامعین کو پھر شک نہ ہو جائے. ان کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، جو نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اہل بیت ہیں، پھر دین کے لیے شہید بھی ہوئے ہیں،
اور شہید کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو مردہ تک نہ کہو، یہ اس کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے کے جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اہل بیت کی وجہ سے، یعنی اہل بیت کو نعوذ باللہ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب ان کو اس عبارت بھی جی اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ کہ اللہ سے کوئی مخلوق بڑی بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر کوئی مخلوق اللہ سے بڑی ہوتی ہے تب تو اعتراض ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن کہہ رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، معز بھی وہ، مذل بھی وہ، محیی بھی وہ، ممیت بھی وہ، ہر چیز انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا قادر اللہ تعالیٰ، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں، تو پھر اس کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ نعوذ باللہ خود گستاخی کر کے انبیاء کو یہاں لا کے گستاخی کر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں نہ نبی کا نام لکھا ہے، نہ رسول کا نام لکھا ہے، نہ مسلمان کا نام لکھا ہے، وہ یہاں سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ زبردستی نبی کو کھینچ کر لا کے خود گستاخی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں نبی کو ذلیل کہا گیا، شاہ صاحب نے نہیں کہا۔ اس عبارت میں نبی کا نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بادشاہ ہو یا رعایا ہو، وہ وزیر ہو یا قجیر ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، وہ سپاہی ہو یا سپہ سالار ہو، کوئی بھی ہو، وہ جج ہو یا وکیل ہو، کوئی بھی ہو، وہ جاندار ہو بے جان ہو، اللہ کی تمام مخلوق کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کے انبیاء کو گھسیٹ کر خود گستاخی کر رہے ہیں۔ اس عبارت میں 10 دفعہ اس نے خود گستاخی کی، خود نبی علیہ السلام کو ذلیل کہا، جبکہ شاہ صاحب نے یہاں کوئی گستاخی نہیں لکھی۔ عبارت بالکل واضح ہے، عبارت بالکل واضح ہے شاہ صاحب کی کہ وہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ٹائم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا۔ دیکھیں اب میں نے 3 منٹ ان کو دیے، میں نے ٹوکا نہیں، اب 3.25 منٹ فیضان بھائی کو دیے جائیں گے، 3.25 جی منٹ۔ جزاک اللہ جی۔ اب دیکھیں جناب والا، جیسا کہ ہم نے اس عبارت کو پیش کیا تھا کہ یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے سامنے رکھ کے بات کریں، چمار سے اسی عبارت کی بات ہوگی۔ جب تمہاری ٹرم آئے گی نا تب کر لوں گا میں۔ یار یہ دیکھیں، درمیان میں نہیں بول رہا۔ میں نیچے اتار رہا ہوں، یہ اس بندے نے بار بار کرنا۔ دیکھیں اگلا جو مناظر ہوتا ہے نا، وہ سامنے کتاب رکھ کے یا کوئی چیز سامنے رکھ کر وہ کیا کرتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کو ڈسٹرب نہ کرنے دو یار، تم بات کرو تو صحیح سے کرو۔ میں دوبارہ اوپر لے رہا ہوں آپ کو، اوپر آؤ، لیکن جب بات کرنی ہے تو کائنڈلی بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ 3.25 منٹ فیضان بھائی کے ہیں، آپ نے ابھی تک ایک عبارت اپنی سامنے پیش رکھ کر نہیں کی۔ ایک منٹ میں ریکویسٹ کر رہا کائنڈلی بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولے۔ ہوں، پلیز ریکویسٹ جی ریکویسٹ کر اب جس رہا طرح ہوں، میں نہیں نے بولوں انہیں گا۔ پیش کیا میں کہہ تھا رہا ہوں کہ اسی عبارت، ایک منٹ عثمان صاحب ایک منٹ پلیز، میں کہہ رہا ہوں اسی عبارت کی بات ہے، عبارت سامنے رکھیں پلیز۔ جی بولے۔ یہی عبارت بات ہوگی، اسی عبارت کو سامنے رکھے نہ ہٹائے پلیز، اسی عبارت کی بات ہوگی وہ پلیز۔ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کا اشکال تھا کہ انبیاء اور اولیاء کا نام نہیں ہے، سامنے رکھیں، سامنے رکھیں۔ وہ سامنے رکھیں گے۔ مہربانی آپ کی، آپ چپ کریں، جہاں سے کہیں گے وہ پڑھیں گے۔ آپ نے کہا کہ انبیاء اور اولیاء کا نام نہیں ہے، وہ دکھائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے، آپ چپ کریں۔ 3.25 منٹ ہے فیضان بھائی آپ کے پاس۔ جی جزاک اللہ جی، شکریہ۔ اب جیسا کہ میں نے ان کی عبارت پڑھی تھی، کہتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا۔ اب سب سے پہلے سوچنے والی بات یہ ہے کہ بڑی مخلوق کون ہے اور چھوٹی مخلوق کون ہے۔ اب چلے ہم وہی پڑھتے ہیں۔ میں ان کی باری میں نا وہ عبارت انہیں دکھاؤں گا، ان کی باری میں دکھاؤں گا عبارت، اسی سے 2 پیج پیچھے صفحہ نمبر 6 پہ کہتے ہیں پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ، اور اس بات میں انبیاء و اولیاء، چھوٹے اللہ سے چھوٹے میں انبیاء و اولیاء اور جن و شیطان میں اور بوت و پڑی میں کچھ فرق نہیں۔ یہ تو ان کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے میں یہ تو انبیاء بھی گئے، اولیاء بھی گئے، جن و شیطان بھی گئے، بوت و پری بھی گئے۔ یہ تو ان کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نبی کو بھی شامل کر لیا چھوٹے بڑے میں، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل کہہ دیا۔ پھر انہوں نے خود ہی ایک الفاظ پڑھا، بڑا مجھے اس کا مزہ آیا، لطف آیا
کہ مزل بھی وہی ہے، مزل ان کے مزل کون ہے اور عزت والا کون ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اسماعیل دہلوی کو یہ اتھارٹی کس نے دے دی کہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ شان چمار کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ اسماعیل دہلوی کو یہ اتھارٹی کس نے دے دی کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ ہمیں بتاؤ نا، اس بات کا جواب دو، کوئی علمی جواب کو کسی محدث نے، کسی مفسر نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہو۔ جب نہیں تم دے سکتے، اس کا مطلب کہ یہ عبارت صراحتاً کفری ہے اور گستاخانہ عبارت ہے کہ نبی کو بھی چمار سے زیادہ ذلیل کا، ولی کو بھی چمار سے زیادہ ذلیل کا، تمام اللہ کے نیک نبی جو ہیں وہ فارغ کر دے۔ بار بار شہید شہید، شہید نہیں مردار ہے وہ، خبیث مردار، مردار سمجھتے ہو، مردار ہے وہ، شہید نہیں اسے کہنا دوبارہ۔ اچھا، اب میں نے انہیں کہا جی اللہ کہتا ہے میں عزت دیتا ہوں، میں ذلیل کرتا ہوں، اللہ نے کیا نبی کو عزت نہیں دی؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ نے نبی کو عزت نہیں دی، یہ کہہ رہا چمار سے زیادہ ذلیل، اللہ کہے میں عزت دینے والا، یہ کہے میں چمار سے زیادہ ذلیل کہتا ہوں۔ اب بتاؤ ہم اللہ کی بات مانیں گے یا پھر ہم جو ہے یہ اس چمار سے زیادہ ذلیل جو ہے دہلوی اس کی بات مانیں گے؟ غصہ نہیں کرنا، اچھا یہ اچھائی ہے، اچھائی ہے، چمار سے زیادہ ذلیل جو ہے ہم اس کی بات مانیں ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا۔ میرے سوا 3 منٹ بڑی چھیتی موقع دینے یار، خیر ہو گئی۔ ایک منٹ ابھی لوں گا، ایک منٹ لوں گا، ایک منٹ لوں اچھا گا۔ میری بات سنیں، یہ میں نے کہا عبارت سامنے رکھے نا، یہ اس عبارت کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں عبارت کا مطلب کیا ہے، اسی عبارت سے آگے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھو مخلوق کیا کہتے ہیں، مخلوق انبیاء ان کے مراد نہیں ہے۔ دیکھیں ایک منٹ افضل صاحب، آگے لکھ رہے ہیں، ایک منٹ میں مائک میوٹ کر رہا ہوں، بات سنیں، میں موڈریٹر ہوں، ابھی آپ کا ٹائم شروع نہیں کیا، آپ نے کہا میں 1 منٹ لوں گا، 1 منٹ بات نہیں ہو رہی، 2 منٹ بات ہو رہی۔ دوسری بات، کیونکہ میں موڈریٹر ہوں، میں جواب بھی لینا ہے، تو سامعین اس سے یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ مرزا انجینئر نے کہا کہ اللہ کے آگے یہ جو پیغمبر اولیاء شے کوئی نہیں ہے، پیشاب بھی نہیں روک سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور انبیاء کا تقابل کر کے یہ بات بالکل ٹھیک کہی جا سکتی، جیسے اسماعیل دہلوی نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو چلیں آپ کے پاس 2 منٹ ہے شاہ جی، کیا نام ہے پتہ نہیں ہمیں، 45 منٹ ابھی ہوئے۔ بار بار نعوذ باللہ، ابھی عثمان نے کہا نعوذ باللہ کہ انبیاء شے تو کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، خود عثمان نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا یہاں شاہ صاحب نے جو لکھا ہے نا کہ مخلوق، اللہ کی مخلوق، اللہ کے سامنے چمار مخلوق کون ہے، یہ ہے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر ہے، خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی تہ میں، یہ اللہ کے شان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی، نعوذ باللہ، عبارت وہی رکھو اسی ایک عبارت پہ، ٹھیک ہے نا؟ بات ہو گیا، ابھی وہ ختم نہیں ہوا۔ یہاں دیکھو ساتھیوں، پھر اس نے ٹائم لیا اور پھر بکواسات ہی کی، نعوذ باللہ۔ شاہ صاحب شہید نواز رسول کو نعوذ باللہ مردار کہا، نواز اتنی بڑی جرت، ایک سید کو جس نے دین کے لیے اپنے آپ کو ذبح کیا، اس کو نعوذ باللہ اتنا بڑا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا اہل بیت کے بارے میں کیا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ ابھی ان کا انہی اہل بیت میں سے ایک شہید شاہ اسماعیل شہید کو انہوں نے مردار کہا، نعوذ باللہ، اہل بیت کا گستاخ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، وہ پہاڑ ہو، وہ آسمان ہو، وہ زمین ہو، وہ جاندار ہو یا بے جان، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اللہ کی بڑائی ہے، ان سے اللہ کی بڑائی ہضم نہیں ہو رہی۔ یہاں نہ نبی کا نام ہے، نہ ولی کا نام ہے، نہ تیرا نام ہے، نہ میرا نام ہے، یہاں اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ کے بندوں مان جاؤ اللہ کی وحدانیت۔ چلو ابھی ٹائم ہو گیا، ابھی ٹائم ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات چیز، اور میں 1 منٹ، فیضان بھائی موڈریٹر ہوں، تو ایک چیز یہاں پہ یہ انہوں نے بیان کی ہے، میں کیونکہ یہ ان کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ اس کا جواب دیں۔ تو میں صرف انہوں نے ایک بات رکھوں گا یہاں پر، جی محافظ بھائی جی، معذرت کے ساتھ، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواسۂ رسول شہید ہوئے، نواسۂ رسول، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس جگہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے وہ کفر نہیں کر سکتی، یا انبیاء کی بیویاں وہ کفر نہیں کر سکتی؟ جی وہ بعد میں اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ، ڈیبیٹ کے بعد انشاءاللہ جواب، فیضان بھائی بھی اپنے دوران گفتگو اس کا جواب لے لیں گے۔ چلے میں اب وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی ہے،
تو جی فیضان بھائی آپ کے پاس ہے اب 2 منٹ، آپ نے پوائنٹ نوٹ کر لیے ہوں گے تو بات کریں اب۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے پھر وہی ہوائی باتیں، نواسہ رسول کو یہ کہہ دیا، نواسہ رسول کو یہ کہہ دیا۔ میں اسماعیل دہلوی کو اپنے پیشاب سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، سمجھے بات کو، پیشاب سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں میں اس حدیث کو کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو اب آتے ہیں عبارت کے اوپر۔ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہاں پیچھے میں نے وہ دکھائی تصریح کہ اس نے چھوٹی جو مخلوق ہے اس کے اندر کس کس کو شامل کر دیا، اللہ کے نبی کو، اولیاء کو، جن و شیطان کو اور بوتوں پری کو شامل کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کو ہر شے کا علم ہے، صفحہ نمبر 14 پہ وہی ذلیل لکھتا ہے۔ سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو، جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے، کسی نبی ولی امام زادے کو کوئی یہ حاصل نہیں ہے۔ او اللہ کو بھی تم نے یہاں پر جاہل ٹھہرا دیا کہ اپنی مرضی سے غیب جان لیتا ہے۔ اس کا مطلب رب تعالیٰ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جب رب کو غیب معلوم نہیں ہوتا، رب جب چاہتا ہے غیب کو جان لیتا ہے۔ کفر، دوسرا کفر تمہارا، یہ میں نے الزامی طور پر تمہارے سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے، ورنہ میرا محل کلام پہلی عبارت ہی ہے، ابھی تو اس کے اندر یہ ویڈیو رک گئی ہے فیضان بھائی کی، مجھے رکی ہوئی نظر آ رہی ہے یا سب بھائیوں کو نظر آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جی اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کے 10 سیکنڈ میں نے دوبارہ شروع کیا، آپ کی ویڈیو رک گئی تھی، اب دوبارہ بولو۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عزت دیتا ہوں، میں ہی ذلیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عزت دی، اللہ نے صدیقین کو عزت دی، اللہ نے شہداء کو عزت دی، اللہ نے صالحین کو عزت دی۔ اللہ فرمایا میں عزت دیتا ہوں، یہ کہے چمار سے زیادہ ذلیل، یہ کہے جی چمار سے زیادہ ذلیل ذرہ، وہ آگے جو باتیں ہیں وہ میں ابھی اس کی تائید میں پیش نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی تائید میں 3 عبارتیں اور بھی دکھا سکتا ہوں جس سے اس عبارت کا مفہوم اور واضح ہو جائے گا۔ اس کی تائید میں چلے ٹائم ہو گیا، آپ کا ٹائم ہو گیا، میرے ٹائم بڑی چھیتی مکلا، سمجھ نہیں لگتی۔ چلیں اب ماشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو کتاب ہے نا تقویت الایمان، یہ کتاب ہے شاہ اسماعیل محدث دہلوی شہید رحمہ اللہ کے۔ ذرا ان کا تعارف، شاہ اسماعیل ہے کون؟ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی کا، اور شاہ عبد الغنی صاحب بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ امام محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کا، یعنی شاہ اسماعیل صاحب یہ پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کا۔ اور مزے کی بات آپ کو، ایک تو یہ ہے سید خاندان اہل بیت، دوسرا شاہ اسماعیل شہید کی جو پیدائش ہے نا وہ 12 ربیع الاول کا ہے، یہ اور نسبت ہے ان کو نبی علیہ السلام سے، یعنی جس دن 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہدایت کا ایک چاند آیا، ہدایت کا ایک چاند آیا، اسی طرح ان کے اولاد میں سے 12 ربیع الاول کو ہندوستان میں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے ایک چاند دیا، وہ بھی کب؟ 12 ربیع الاول کو۔ یہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور دوسری مناسبت کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی جو آخری بیٹی تھی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے تعارف ہے۔ پھر یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دین کے لیے وہاں سے چلے اور آج بھی الحمدللہ جس علاقے سے ہم ہیں ہزارہ کے لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یعنی کہا جاتا ہے نا، جواب کوئی نہیں آیا، بس تعریفیں بیان کر رہے ہیں، تعریفیں جلدی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، جواب کوئی نہیں آیا۔ خدا کی قسم آج میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی یقین ماننے جیت ہو گئی ہے۔ آج ہم نے وہابیوں کے منہ سے کلوا لیا کہ 12 ربیع الاول آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ او سنیو، او خوش نصیب ہو تم کہ آج تمہارے ایک مناظر نے ان کے منہ سے سچ نکلوا دیا۔ چلو چھوڑو اس بات کو، آ جاؤ پھر ہم اسی بات کی طرف آئیں گے۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ میں اسماعیل دہلوی اس چمار سے زیادہ ذلیل کو اپنے پیشاب سے بھی نجس سمجھتا ہوں، اسے اپنے پیشاب سے بھی نجس سمجھتا ہوں اسماعیل دہلوی کو، سمجھ آئی؟ سنو، پھر کہتا ہے کہ یہ جس کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ اس کو پیشاب سے نجس سمجھ، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، نوٹ کریں، نعوذ باللہ، چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اسی کتاب چپ یار، چپ کراؤ یار، کی ہے
یار کوئی میوٹ نہ اسی کرے، کتاب میرے میں علاوہ وہ کوئی میوٹ نہ کرے ان کو، میرے علاوہ ہاں کوئی میوٹ نہ کرے، میں جی ماڈریٹر ہوں، میں اسی خود کتاب کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر عثمان بھائی وہ کہتا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ اسی سب عبارت پہ انبیاء و ابھی وہ اولیاء، عبارت نہیں ہے، قطر کو بھی میں چھوڑو، اسی عبارت کی تائید اسی میں پیش کر عبارت رہا ہوں، پہ میں نئی رہو، عبارت نہیں کر رہا، نئی عبارت پیش نہیں کر رہا، میں اسی عبارت آپ عبارت سامنے کی رکھو، تائید کر رہا عبارت پہ رہو، ہوں اسی کتاب سے، ابھی میں اسے تجھے چپ ننگا کرائیں۔ کرنے جا رہا ہوں، عبارت پہ رہو، ابھی اسی اللہ کی عبارت پہ رہنا، شان بہت ایک بڑی ہے کہ ایک سب باپ سے پیدا انبیاء و ہوئے تو اسی اولیاء عبارت پہ رہنا، اس اسی کے عبارت روبرو اس کے روبرو ایک ذرہ نہ چیز سے سامنے، بھی کم عبارت تر سامنے، ہیں، ایک ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر عبارت ہیں، سامنے، یعنی کہ عبارت تمہاری باری عثمان، میں عبارت لگا دوں سامنے، گا، تمہاری باری میں لگا دوں قیادت گا، نہ کرو، یعنی کہ عبارت سامنے، عبارت اس بات کو اس بات عبارت پر میں عبارت تمہاری باری میں لگاؤں گا، ہاں، کہنا میں لگاؤں گا، چپ کر جاؤ، یعنی کہ اسماعیل دہلوی کو یہ بیماری تھی کہ وہ توحید بیان کرتے کرتے اللہ کے نیک بندوں کی توہین کر دیا کرتا تھا، اس شخص کو خب سے باطنہ میں یہ بیماری تھی کہ وہ اللہ کی توحید بیان کرتے کرتے اللہ کے نیک بندوں کی توہین کر دیا کرتا تھا۔ اب پھر ہم دوبارہ اسی بات کی طرف آئیں گے کہ ہر مخلوق چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، انہوں نے نبیوں کو بھی شامل کر لیا، اولیاء کو بھی شامل کر لیا، اللہ کے نیک بندوں کو بھی شامل کر لیا، ان سب کو اس نے شامل کر لیا، توحید کی آڑ میں ان سب کی توہین کر دی، پکڑ کے توہین کر دی، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اسماعیل دہلوی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کہتا جی آپ کو چمار کا مطلب نہیں پتا، اچھا کہو تمہاری والدہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، کہو تمہارا باپ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، کہو تمہارے جو اکابرین ہیں سارے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، ہمیں نہ بتاؤ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا کہ نہیں، آپ کا ہمارے ٹائم ہو ہاں گیا، عقیدہ معیار ہے، جی شخصیت معیار نہیں ہے۔ یہ آپ کا ٹائم ٹائم ہو ہو گیا گیا، آپ کا، ابھی ٹائم ہو ایک گیا، منٹ افضل دیکھیں صاحب، آپ کا ٹائم ہو گیا، ان کا جواب آپ نے دینا ہے، میں بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا جواب آپ نے دینا ہے کہ جو چمار ہے، چمار کیا وہ برابر ہے، ان سے بھی زیادہ ذلیل جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء اور اولیاء ہیں، یہ ایک بات کا جواب دینا ذرا ہے۔ سامنے کر، ایک منٹ آپ نے عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ وہاں پہ علم غیب کا لفظ ہے، آپ نے عبارت کھول کے دکھانی ہے، میں آپ کی سکرین بڑی کر رہا ہوں، آپ نے وہ عبارت کھول کے دکھانی ہے کہ وہاں پہ کیا علم غیب کا ذکر ہے اسی عبارت کے اوپر، ایک چیز جو یہاں آپ نے عبارت مناظرے لگی میں ہوئی ہے، اس پاڑ کو ہو بڑا کرو چکی ہے۔ ذرا، عبارت سامنے کرو، وہ عبارت سامنے کرو ذرا، نہیں نہیں آپ وہ میری عبارت بات سامنے سنیں، کرو، نہیں آپ کریں گے، آپ اپنی وہ بند لگی کریں ہوئی ہے فیضان بھائی، سامنے، فیضان بھائی ایک منٹ میں نہیں مطالبہ کر رہا ہوں، عبارت میں سامنے رکھو، ماڈریٹر اب ہوں، بھاگنا آپ نہیں ہے نے بریلویو، آج آپ پیشاب نے نکل رہا ہے، آپ نے آج ایسے نہیں، عثمان کی پیشاب سب نے سن لیا، انہوں نے مطالبہ کیا، میری بات سامنے سنیں، رکھو، اس نے کہا کہ علم غیب کا عبارت، ذکر ہے وہاں پہ، میرے ٹائم ہے علم نا، غیب کا ذکر ہے، میرا ٹائم فیضان ہے، بھائی نے بولوں بتا گا نا، دیا کہ یہ اللہ کو بھی جاہل مانتے ہیں، اب آپ نے وہ عبارت دکھانی ہے، اور دیکھو اگر اعوذ دیوبندی باللہ، اللہ کو، اگر تم سچے ہو اپنی زبان میں تو دکھاؤ کہ اس عبارت کے اوپر علم غیب کا کوئی ذکر ہے، وہ دکھانا ہے، ورنہ شکست تو تم نے پہلے بھائی ہے نا، تسلیم کر لی، میں بات شکست تو تم نے پہلے تسلیم کر لی کہ اللہ کو تو ہر کوئی بڑا مانتا ہے، تو اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کیا اللہ کے نبی کی توہین کر سکتے ہیں کوئی؟ نہیں کر سکتے۔ تمہاری کتاب کا اصول ہے کہ جس عبارت میں بات وہم بھی میری ہو، ہے یا آپ کی ہے، جس مجھے یہ بتا، عبارت میں وہم بھی ہو وہ بھی کفر ہے، اور اس کو آپ اب شامل ہو رہی حلالی یقین بھی ہے ہیں، آپ کے ساتھ ہو رہی اگر ہے، یہ بتائیں آپ مجھے، ایک باپ کے ہیں تو اس عبارت کے اوپر دکھائیے، اسی عبارت کے اوپر ہاں ابھی کہ میں علم بتاتا ہوں غیب کا نا، ذکر ہے، یہ چلے فیضان کتنے دکھائیں، باپ کا ہے، ابھی بتاؤں گا، عبارت سامنے رکھو، ابھی فیضان عبارت نہیں کھولو، ابھی آپ سامنے رکھیں، عبارت آپ کھولو، عبارت ابھی نا، سامنے ابھی رکھیں، پیشاب، یہی علم تھا، یار ختم، میں اتنا ہی ماڈریٹر تھا نا، ہوں، بس 10 میں منٹ کا، ماڈریٹر 10 ہوں، منٹ کا علم چلے تھا، ختم، فیضان بھائی میں آپ کی سکرین بڑی 10 کر رہا ہوں، منٹ ان کی اوقات نہیں ہے، سب کو بڑی پتہ کرو، چل گیا عبارت کھولو، دیوبندی کی اوقات نہیں ہے، عبارت سامنے رکھیں نہیں دوں اور گا پڑھ کے سنائیں، فیضان، آج بات نہیں دوں پڑھ گا کے بچے، سنائیں، پڑھ کے آج سنائیں، یہی لائیو تمہارا پڑھ کے پیشاب نہ سنائیں، نکلی نا تو دیکھنا، پڑھ کے سنائیں، اس عبارت کو اگر تم نے پڑھ کے تبدیل کے ایک ادھر منٹ سے یار اب ہٹایا آپ چپ فیضان، رہیں، پڑھ کے سنائیں، شرک سب سے بڑا عیب ہے، وہاں پہ علم غیب کا ذکر ہاں ہے، میں ذرا پڑھ کے پڑھ سنا کے رہا ہوں، سنائیں، اگر نہ جی، ہو تو یہ ایک باپ کا نہیں ہے، چلے پڑھ کے سنائیں، رہے یار عثمان، تیری کیا ہمت، تو میرے سے بات کرے، تو نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر نہیں رہے یار ہیں، عثمان میں نے بھائی چپ رہے بات یار، ایک منٹ مجھے نہ ذرا، سکھا، میں نے فیضان بھائی کو موقع یار دیا ہے، اسے عثمان بھائی بات کتنی پیاری عبارت ہے،
کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑھا رہے ہیں. یہ جو فیضان ہے نا یا عثمان یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم اللہ سے بڑے ہیں. ہم کہتے آپ کے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تو تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ خالق ہے اور تم مخلوق ہو. مخلوق اور خالق کا کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ کے بندے وہ آپ کو پیدا کر رہے ہیں اور آپ اللہ کی برابری کر رہے ہو. اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت چمار سے بھی زیادہ ہے عثمان اور فیضان. تم اللہ کی برابری نہ کرو. اللہ کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں ہو رہی ہے اللہ کی بڑائی. اور کون کر رہا ہے؟ اہل بیت میں سے سید شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمہ اللہ. اور یہ اس شہید کو نعوذ باللہ مردار کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو 10 بار آج اس نے مردار کہا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب عبارت سامنے رکھو. عبارت سامنے رکھو. ایک منٹ اب خاموش ہو جائیں. ٹائم ہو گیا. جی فیضان بھائی. جی فیضان بھائی آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں. ابھی آپ آ جائیں ویڈیو پہ یا جیسے بات کرنی ہے کر لیں. جی جزاک اللہ جی. اچھا ان کا اشکال یہ ہے دیکھ رہے ہیں نا ایک منٹ بات سنیں. ان کا اشکال یہ ہے کہ یہاں پہ انبیاء اور اولیاء کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے تو جبکہ اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ عثمان بھی چمار سے زیادہ ذلیل ہے اللہ بڑا ہے اور فیضان بھی چمار سے زیادہ ذلیل ہے جبکہ اللہ بڑا ہے. جبکہ انبیاء اور اولیاء کا یا ہمارا اور تمہارا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں برابری کر رہے ہو نا عثمان. آپ اللہ کی برابری کر رہے ہو نا. نہیں الحمدللہ اس کے اوپر کسی کا اعتراض نہیں ہے. کسی کے اعتراض ہے کہ اللہ کو بڑا کہنے پر دوسروں کو ذلیل کہنا توہین کرنا یہ عبارت غصہ خانہ ہے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی فیضان بھائی آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں. جی جی جزاک اللہ جی. دیکھیں کہ ہم نے جیسا کہ انہیں دکھایا کہ انہوں نے جو ترجمہ کیے ہوئے تھے وہاں پر اس میں وہ لکھتا ہے جی کہ ہر مخلوق جان لینا چاہیے چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل. میں نے اسی کے 2 پیج پیچھے پڑھے. اس نے وہاں پر چھوٹے بڑے کی تخصیص کر رکھی ہے. تخصیص آپ سمجھتے ہیں سارے کہ وہاں پر اس نے بتا رکھا ہے کہ چھوٹی مخلوق کون اور بڑی مخلوق کون. اب چھوٹی اور بڑی مخلوق میں اس نے پہلے تو اس نے چھوٹی مخلوق میں شمار کیا انبیاء و اولیاء کو سارے یعنی کہ جن جو ہیں وہ سارے شامل. پھر دوبارہ نیچے اس کے لکھتا ہے یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے مالک ٹھہراتے ہیں مولویوں اور درویشوں کو. یعنی کہ چھوٹے مالک مولویوں اور درویشوں پر ٹھہراتے ہیں. چھوٹے مالک سامنے آ گئے سو ان کی بات کا حکم نہیں ہوا. اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے اور نرالا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. نہ چھوٹا نہ برابر. اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. نہ چھوٹا نہ برابر بلکہ چھوٹے اور بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں. چھوٹے اور بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں. اب مخلوق میں ہر چھوٹا اور بڑا یعنی کہ اس کے جو بندے عاجز سے سارے مخلوق میں شامل ہو گئے. بڑے اور چھوٹے کی تفصیل خود کر دی اس نے. مولوی صاحب اسے کہتے ہیں منہ منگی موت. لگی جو سمجھ. اس چمار سے زیادہ ذلیل نے میرے پیشاب سے زیادہ نجس نے یہ بات یہاں پر کی اور چھوٹے بڑے کی تخصیص کر دی اس نے پکڑ کے. میرا ٹائم ہو گیا کہ نہیں؟ جو عثمان بھائی بتا دیں کہ ٹائم ہو گیا. 10 سیکنڈ رہ گئے اب تو. ہاں جب اس نے یہ بات یہاں پر کی تو اس نے جو ہے وہ یہاں پر ثابت کر دیا کہ چھوٹے کون ہیں بڑے کون ہیں. اس نے انبیاء اور اولیاء کو یہاں پر شامل کر دیا پکڑ کے اور انہیں رب تعالیٰ کی چمار سے ذلیل کہہ دیا. جی اب عبارت سامنے رکھو. میری بات سنیں. عبارت سامنے کرو. بات سنیں. اب یہاں پہ انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے. پیر صاحب بات سنو جی. دیوبندی جی بات سنیں. انہوں نے یہاں پہ بات سامنے کرو نا. آپ فیصلہ نہ کرو نا عثمان. آپ خاموش رہو. وقت ضائع کر رہے ہو نا. میں موڈریٹر ہوں نا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہاں سے انہوں نے بتا دیا کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹا یا بڑا. اس نے انبیاء اور اولیاء کو اپنی مراد دوسری جگہوں سے بتا دی کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا. اس سے مراد انبیاء اور اولیاء ہے بڑی مخلوق اور چھوٹی مخلوق میں بندے ہیں سب. وہ سب اللہ کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. جی عثمان عبارت سامنے کرو. عبارت سامنے رکھو. وہی اس پہ ہماری بات ہو رہی ہے. ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی سامنے رکھو اب ذرا. نہیں ایسے نہیں چلے گا. عبارت سامنے. میں کیا بات کروں لوگوں کو کیا پتا. نیچے 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 26 ابھی جھوٹ دکھاتا ہوں. کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. اتنی بڑی توہین بار بار سامنے رکھیں. جھوٹ کی حد کر دی. ہاں بار بات ہو رہی ہے عبارت کی. آپ کے اعتراض ہے عبارت پہ بھائی. آپ کو سمجھانا ہے. آپ کو چہرت نہیں سمجھانا ہے. عبارت سمجھانی ہے. اس دفعہ اس نے جھوٹ کی حد کر دی. آپ سمجھانے ہیں کہ مناظرہ کرنے ہیں. خود عبارت کیوں نہیں رکھ لیتے سامنے.
मैं समझाने आया हूँ मुनाजरा, और तुम्हारी नहीं हैसियत तो मेरी और तुम्हारी खुद हैसियत क्यों नहीं और रखते? मुनाजरा तुम्हारी मैं समझाने अगर आया हूँ, तुम्हारी तुम्हें मुनाजरा नहीं हो रहा अगर है। तुम्हारी मेरी इबारत बात सुनो सामने यार, ऐसे रखो, ना करें, मुनाजरे इबारत को सामने गलत रखो, ना पेश करें, इबारत सामने मुनाजरे रखो का ना, देखो, मुनाजरे का रंग गलत ना यार पेश इबारत करें, तो सामने रखो। मुनाजरे का रंग जो है वो जी गलत आप तरफ ना इबारत लेके सामने जाए। रखो, मेरी मैं बात सुनो समझा रहा हूँ, मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, इबारत सामने रखो, इबारत सामने फैजान करो, भाई, मैं फिर टाइम मेरी नहीं बारी शुरू है कर ना, पाऊंगा, इबारत बताएं इनके क्या करना है। टाइम नहीं शुरू कर पाऊंगा, बताएं क्या करना इबारत है। सामने, इबारत से भाग नहीं ये है, जी अपनी झूठ अपनी बोल रहे कोई हैं, इबारत इबारत से भाग निकाल नहीं है, लें और रख इबारत दें इनके पास इन्होंने खुद कहा तकविया मौजूदा तकवियतुल ईमान मौजूदा लगाए, मैं नहीं बार बार लगा रहा, सिंपल सी नहीं बात है भाई, नहीं मैं नहीं, थक गया हूं। एतराज तुम्हारा, झूठ तुम बोलो, किताब मैं खोलूं, नहीं झूठ भाई, अभी वो फिजान ने इस दफा कितना झूठ बोला, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह वो कहते हैं कि झूठ झूठ ना बात बोल, करें ना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये जब झूठ बोल रहा था ना, टाइम इसके शुरू हो ऊपर गया, लानतें बरस रही थी, ये टाइम शुरू हो व्यक्ति झूठ गया। बोल रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, अल्लाह की लानत इस पे बरस रही थी। अभी कितना झूठ बोला, सामने रखो इबारत, अभी इबारत सामने करो, शाबाश 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 शाबाश, इबारत सामने रखो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाऊंगा कि तुम बरेलवियों की हैसियत क्या है, अहमद रजा की क्या हैसियत थी और तुम्हारी क्या हैसियत है। सामने रखो इबारत, शाबाश, इबारत खोलो, सामने रखो, वक्त जाया कर रहे हो। अफजल अफजल उस्मान, आप तुमने नहीं आप कोई ना बोले, बीच में कोई ना बोले। मैंने वो बैंड लगा दी आसमान भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इसकी बात सुन रहा हूँ, उससे क्या बात करो, इबारत को खुद ही लगाया, इसके बाद तकवियतुल ईमान मौजूद है, इस बात में लगाया सामने। एक मिनट उनका रह गया, एक मिनट उनका सामने रह रखो, गया, शाबाश। एक मिनट उनका रह गया। मेरा टाइम शुरू नहीं हुआ, इबारत सामने रखो तो मैं बात करूं, मेरा कोई टाइम नहीं है, इबारत सामने रखो, शाबाश, इबारत खोलो उस्मान। अफजल अफजल तुमने बात की है, अब अहमद रजा खान साहब का तुमने नाम लिया रहमतुल्लाह अलैह का बीच में। हैसियत बता रहा हूँ, अहमद रजा की आज हैसियत पता चल गया, इबारत से भाग गए, खुद अशरफ इबारत अली लगाई, भाग थानवी की भी गए, हैसियत खुद बंद दिखा कर देंगे दिया, तुम्हें, खुद बंद कर अशरफ दिया। अली अहमद थानवी की रजा भी की हैसियत दिखा हैसियत देंगे। नंगा था, नंगा आया, नंगा गया। अशरफ यार अली अभी देखे थानवी ये कितना माहौल नंगा खराब कर रहा था, है, मैंने उस्मान अगर नंगे नोतवी करने कितना शुरू कर नंगा दिए था, ना, सब कासम ये नोतवी देख सब रहे दिखा देंगे हम लोग, वो हम कितना सब नंगा कुछ था और गंदा था दिखाएंगे। वो भी दिखा देंगे। अभी अभी तुम नंगे हो गए हो, गुस्ताखी का दिफा कर रहे हो, अभी तुम खुद नंगे हो गए। ये मुनाजरा जब जाएगा ना यूट्यूब पे तो तुम्हारे बड़े तुम्हें छितर मारेंगे। सामने रखो, सामने रखो इबारत, प्लीज, बात हो रही है, जिस इबारत भाई के सामने मेरी रखो, बात अभी सुनो, बात वो होगी ना काम फिर। पे है, वो काम पे है, कभी इबारत सामने लेकिन रखी जा सकती है, कभी नहीं रखी जा सकती। तुम्हारे पास तकविया तो नहीं, मुझसे तुम क्यों नहीं डर पढ़ रहा देते? है, काम पे नहीं है, डर रहा है, पढ़ अभी के पकड़ रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता, अशरफ अभी आहिस्ता तुम्हारे आहिस्ता पकड़ अशरफ रहा अली हूँ, थानवी डर ने रहा है, कुछ नहीं है, तुम्हारे इबारत 10 तुम्हारे दफा पढ़ी, अशरफ कुछ अली भी नहीं है उसमें। चलो तुम्हारे इधर से अशरफ अली मैं बात शुरू थानवी कर ने जो लूं, फतवा दिया मैं है बात ना शुरू कर लूं इधर से। इबारत, कि अपनी मैं माँ बात के करूं, साथ मैं सेक्स बात करना शुरू करूं जायज इधर है। से। बरेलवी जो इबारत अभी सामने चलो रखी, ये लो, मैं यही इबारत इबारत रख देता शाह हूँ इस्माइल यार, की मैं यही इबारत इबारत रखता हूँ सामने, ये लो रखो, मैं इबारत रख देता हूँ सामने, यही इबारत, मैं इबारत रख देता हूँ, ठीक है। इबारत सामने रखो, मुझे म्यूट नहीं करना, ये जी, इबारत ये मेरे इबारत टाइम मैं नहीं शुरू हुआ, सामने अच्छा रखने इबारत लगा। सामने रखो, मेरा टाइम शुरू है। लो जी, जी जी, इबारत अब एक मिनट फैजान आपने डर ले गया, लिया, एक मिनट डर आपके गया, पास भाग रह गया, गया, क्यों? इल्म यही एक था, मिनट। इतना इल्म था इसका, खत्म, 10 मिनट का, ओ चुप 10-20 यार, मिनट का इल्म होता, इतना भी अहमद रजा का था, 20 चुप मिनट का यार, इल्म था उसका, खत्म। अब बकवास नहीं करनी है, ले अब चलो इबारत खोलो ना, अब बात खोलो। शुरू करो। ये है जी, नहीं यकीन नहीं, जिस पे बात हो रही है यकीन ना, जान लेना उससे भाग चाहिए। गए, वो ठीक है, उससे भाग गए, उस इबारत से भाग चलो गए। जी, चलो जी, जी वो मैंने भी देखो यही लगाई सामीईन, थी ये बात, कितनी हमारी मैंने भी यही लगाई बार बार थी। उनको समझ नहीं तुम्हारे रहा। मेरी बात जी, सुनो, शैतान ने पेशाब कर दिया आंखों में, मैंने भी यही इबारत लगाई थी अभी। चले जी फैजान भाई, चले जनाब अफजल साहब, आपका टाइम शुरू अब हुआ। टाइम आपका शुरू हो गया है, बात शुरू करें। टाइम आपका शुरू हो गया है, बात शुरू करें। आपने पहले भी 1-2 मिनट ले लिया, 5 मिनट इन्होंने ऐसे ही ज़ाया कर दिए। अब आखिरी बार इबारत सामने लग रही है, इसके बाद ये मुतालबा नहीं करेंगे कि इबारत लगाएं। ये आखिरी बार, आखिरी कि यहाँ पे अल्लाह का बड़ा होने से कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पे इख्तलाफ ये है कि तौहीद की आड़ में, अल्लाह को बड़ा साबित करने की आड़ में तुम लोगों ने अंबिया को गालियां दे दी, औलिया को गाली दे दी। बात यहाँ पे ये हो रही है, तो इसको आप अपनी टर्न में साबित करें। और अल्लाह और अंबिया और औलिया की तखसीस मुराद हर मखलूक से उसने खुद इस किताब में वाज़ह कर दिया, इसका जवाब दे दें। फिर उसके बाद आप बताएं कि क्या तौहीद की आड़ में अंबिया और औलिया को गाली दी जा सकती है। 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ।
میں کہہ رہا ہوں بولے وہ مائک نہیں انمیوٹ کر رہے. مائک انمیوٹ کریں. اس کے مائک سگنل ریڈ ہے، اس انمیوٹ. کے سگنل ریڈ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. نہیں تو دوسری بات انہوں نے کہا عثمان تھا بھائی، کہ اس جی آج پتا کیا ہوا عثمان بھائی، آج پتا کیا ہوا ہے معاملہ؟ آج یہ ہوا ہے کہ آج اس جعلی پیر کو اصلی پیر ٹکر گئے آگے سے. ہاں جی انہیں آج یہ آج جو جعلی پیروں بیچارے کو آج اصلی پیر ٹکر گئے آگے سے. ارے کیا نام ہے آپ کا فیضان بھائی، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ، اس کے سامنے اشرف علی تھانوی کی وہ عبارت رکھیں جس میں نہیں اشرف نہیں علی نہیں نہیں تھانوی نہیں نے نہیں کہا ہے نہیں 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 کہ اپنی نہیں ماں نہیں کے ماحول ساتھ خراب ہو سیکس جائے گا. کرنا. سنے ماحول نہیں اپنا خان بھائی ماحول خراب ہو جائے گا. وہ تو چاہتا ہے ماحول خراب ہو، میں اسی بارے سے بھاگوں، تو ہم نے بھاگنے نہیں دینا. دیکھیں آج یہ چیز ثابت ہوگی کہ مرزا انجینئر کہتا ہے نا کہ اللہ کے آگے جناب یہ جو انبیاء اور اولیاء کچھ شے ہی کوئی نہیں ہے، اور ثابت ہو گیا کہ یہ ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یہ خود اسماعیل دہلوی کی کتاب سے ثابت ہو گیا. دوسری بات کہ اللہ کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بتانے کے لیے آپ انبیاء اور اولیاء کو گالیاں دے سکتے ہیں کہ یہ پیشاب بھی نہیں روک سکتے، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. اب چمار کی حیثیت تو اللہ کے آگے ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء کی خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بڑائی بیان کرتے ہوئے انبیاء اور اولیاء کو ذلیل کہا جا سکتا ہے، وہ بھی چمار سے زیادہ ذلیل. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. او جناب پیر صاحب، جعلی پیر صاحب مائک ان میوٹ کریں. یہاں پہ آپ کو اصلی پیر ٹکر گئے آج. کب سے جو اختلافی بات ہے نا، جو اختلافی بات ہے اس کو یہ بیان ہی نہیں کر رہا، جبکہ جو اتفاقی بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس پہ تو کوئی ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جناب جب اللہ کو بڑا ثابت کرنا ہو تو کیا انبیاء اور اولیاء کی توہین کی جائے گی، ان کی گالی دی جائے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیا فرما رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک تو بڑے عزت والے. اللہ ان کو عزتیں دیں لیکن ہم ان کا تقابل کر کے ان کو گالیاں دیں. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کی اللہ ان کو عزت دے اور ہم اپنے تئیں جو ہیں وہ ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، توحید بیان کرتے ہوئے ان کو ذلیل کہیں، ان کو چوڑا کہیں، چمار سے زیادہ ذلیل کہیں؟ یہ کس نے اختیار دیا اسماعیل دہلوی کو؟ اللہ تو جو ہے وہ اپنے کلام میں اپنی مخلوق کو کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہہ دے، وہ اللہ ہے. جیسے کہ افضل کا دادا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھوٹو کہے، کیا یہ اپنے باپ کو چھوٹو کہنا شروع کر دے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. اور دلیل یہ دے کہ کیونکہ میرا دادا جو ہے میرے باپ کو چھوٹو کہتا ہے تو میں بھی کہہ دیا، کبھی اس کو حق نہیں دیا جائے گا. یہ اپنے باپ کی عزت ہی کرے گا. ہم اپنے انبیاء اور اولیاء کی عزت کریں گے. کیوں؟ جو اللہ کو مانتا ہے، پھر اللہ جن کو منواتا ہے ان کو بھی ہم نے ماننا ہے کہ ان کی عزت ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جن کو اللہ نے منوایا ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں؟ کوئی ایک جواب بھی ابھی تک نہیں اس نے دیا. اور یہاں پہ وہ امداد الفتاوی بھی پڑھ دیں فیضان بھائی. یہ کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ گستاخی نہیں ہے، امداد الفتاوی پڑھیں آپ کہ بھائی تم کہہ رہے ہو گستاخی نہیں ہے، یہ تو شان ہے، تو پھر امداد الفتاوی میں کیوں کہا گیا ہے کہ اس وقت کی یہ گستاخی کرنا ضروری بات تھی؟ گستاخی کرنا اس بات کی ضرورت، آج کوئی شرک کرے، آج بھی کوئی شرک کرے تو اس کو بچانے کے لیے انبیاء اور اولیاء کو گالیاں دینی شروع کر دے. کوئی اللہ کے ولی کی عبادت شروع کر دے تو کیا اس ولی کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے ہم کہ یہ ولی تو چوڑا ہے، سما معاذ اللہ کے آگے چوڑا ہے، چمار ہے، تو اس کی عبادت کرنے لگ گیا؟ ہم یہ کہیں گے، وہ امداد الفتاوی پڑھنے لگا ہوں ذرا یار. ہم یہ کہیں گے، ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، ان کو اللہ نہ مانو. اللہ تو وہی ہے ایک معبود. اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، ان کو اپنا ولی بنایا، ان کی تعظیم کرو جیسے اللہ نے کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ان کو اللہ بنا لو. ہم ان کو گالیاں نہیں دیں گے، اولیاء کو، ہم انبیاء کو گالیاں نہیں دیں گے. لیکن دیوبندی توحید آج آپ سب نے دیکھ لی کہ مرزا انجینئر نے ان سے توحید لی اور توحید کے نام پر توہین کر رہے ہیں. جی امداد الفتاوی پڑھ دیں. امداد اچھا فیضان الفتاوی بھائی، ہے. فیضان بھائی معذرت ہے، یہ اس کے سامنے پڑھیے گا جب یہ واپس آتا ہے یہ قذاب جو ہے. عثمان بھائی یہ بھی پتہ کر لیں زندہ بھی ہے کہ گزر گیا ہے. ان کا جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں.
ओ देवबंदी साहब बोलो हुण देखे वो फैजान भाई को ना, साहब फैजान भाई को सिर्फ तंग करने की कोशिश कर रहा है कि इबारत लगाओ सामने, इबारत सामने हो, इबारत सामने हो। तो खुद अब कह रहा है कि मेरे पास किताब मौजूद है, मैंने भी किताब इसके सामने रख दी है। वही उस्मान भाई ये बंदा एक और इल्जाम बार बार लगा रहा था कि लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था जी, ये देखें जी, क्योंकि जो फैजान भाई ने 10 बार इबारत पढ़ी है तो जो है ना गुस्ताखी की है, उसकी गुस्ताखी नजर नहीं आई जिसने लिखी है। और फैजान भाई जब पढ़ के लोगों को बता रहे हैं ये कितने बड़े गुस्ताख हैं, तो बोल रहा है बार बार ये देखें जी इसने गुस्ताखी की, ये देखें जी इसने गुस्ताखी की है। अच्छा, ये अगर अल्लाह की बड़ाई ही बयान करनी है तो जब लफ्ज आता है ना तो खुद कहता है कि अंबिया और औलिया की अहमियत नहीं है, वहां पे लफ्ज अहमियत इस्तेमाल करता है, शर्मा जाता है। लेकिन जिसने इबारत लिखी है उसने अहमियत का लफ्ज नहीं, उसने चमार से भी ज्यादा जलील कहा होगा। तो खुद जिस इबारत को पढ़ते हुए ये शर्मा रहा है तो उसका ही दिफा कर रहा है, ये अंदाजा लगाएं। लोगों को बेवकूफ़ वहाँ पे ना बनाता है। अब मुझसे गलती हुई, मैंने वो जो है वो फतेह पढ़ दिया, वो दम्मा पढ़ना था, वला तसब्बू मैंने कहना था, वला तसब्बू कह दिया मैंने गलती से, मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। और ये ऐसा हो जाता है, दौरान गुफ्तगू जो है वो आप जल्दी में बोलते हो जाती है, कोई मसला नहीं, गलती पर अटक जाना, अड़ जाना। तो अच्छा भाई उस्मान एक मिनट जी, उस्मान एक मिनट ना, उस्मान बात मेरी और फैजान की हो रही है ना, शुरू हो गया। आप लेक्चर न दो ना प्लीज जी, मेरा टाइम शुरू है। अभी इबारत सामने लगाओ जिस इबारत में हमारी बात हो रही थी, प्लीज। जब इबारत सामने होगा तब टाइम शुरू करना। अच्छा चले आप खामोश हो जाए जी। फैजान भाई आप इबारत लगाएंगे या इबारत फिर लगा देता हूं। अब ये आखिरी बार लगाएंगे, उसके बाद जरूर ये लगे, इबारत बात नहीं सुनिए, लगाएंगे। बात हमारी इबारत में हो रही है, कैसे नहीं लगाएगा ये? मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। बात आप उसी बात पे हो मुकम्मल, रही है और एतराज तुम्हारी तरफ से है। यार मैं ना बस में मेरी बात सुने, नहीं, मुकम्मल फैजान इबारत, मेरी बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो। वो मुकम्मल इबारत आप वो अभी लगाएंगे, आपने पढ़नी है, उसके बाद बार बार मेहनत नहीं होती कि वो बार बार अपनी नहीं, नहीं, जब मेरी बात तक सुनो आप ना। लोगों को समझ नहीं आए मेरा मुतालबा होगा, सामने रहेगा। तुम चलो ठीक है भाई, बैठे रहो, हम भी इधर बैठे हैं। मैं तो हाँ, इबारत से भाग रहे हो अभी तुम। एक इबारत पकड़ी हुई है, इधर उधर समझ ही नहीं है तुम्हें को क्या लिखा हुआ है। तुमको खुद ये लो समझ मैं नहीं लगा है। देता लगाओ हूँ यार, सामने ये लो शाबाश। मैं लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ इबारत इबारत। लगाओ, इबारत नहीं नहीं, फैजान ने ये लगाया लो। नहीं, उस्मान फैजान 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 लगाएगा। तुम क्यों अभी वो बात कर रहा था ना, अभी वो नहीं हो भाई सकता। फैजान वो कहे कि आप मुझसे नहीं फैजान फिर के जली को सिफर फिर हो के अभी जाएगा, लिख दिया। इतना ही बनता, 10 मिनट का इल्म होता है बस, कुछ खत्म। अभी मेरे तो साथ पूरा दिन अभी मुनाजरा आपकी कर बारी ले। थी ना, इस इबारत से बात हो मैं रही है, कहा- फिर मेरी तरफ से इबारत आएगी, फिर उससे बात करेंगे। मेरे अब साथ बात ना तो कहा फैजान, आप दिन भर मुनाजरा बाहर कर नहीं लो, चलेंगे ड्यूटी में मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ दिन भर ये मुनाजरा इबारत कर लो। पूरी नहीं हुई अभी तो अभी ये तो इबारत पूरी नहीं हुई। अभी तो इस इबारत में मैंने आपके सामने सवालात ही नहीं रखे, अभी तो मैं देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ आपको। अभी रख रहे हैं, अभी इल्म रख रहे जांच हैं रहा हूँ। यार, तौबा तौबा, अभी यार कैसा इंसान है। फैजान आ जाए सामने, अभी तो मेरे सवालात ही, इस इबारत में मेरे सवालात है, तुमने उसका जवाब देना है। ये देखें, नहीं नहीं नहीं, फैजान लगाएगा, फैजान है ना, अच्छा फैजान। वो जब आएंगे तब मेरे तक बात मैं तो फैजान से हो रही, लगा अगर वो कहे मैं नहीं कर ये सकता हूँ, देखें, मैं तो लगा फैजान सकता हूँ इकरार कर ले। यार, मैं तो नहीं लगा नहीं सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, फैजान वो नहीं नहीं नहीं, फैजान से मेरी बात हो रही, आपसे नहीं हो रही। आप इंसाफ से काम लेना। ठीक है, अभी इंसाफ, तक मेरी बात सुनो यार, बात मुसलमान हो, मेरी बात मुसलमान सुनो। हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो। आपके बड़ों ने हमें सच्चा आशिक रसूल तस्लीम मुसलमान किया है। इंसाफ करता है, मुसलमान अच्छा, इंसाफ मेरी बात करता है। सुनो, आप मेरी बात फैजान से सुनो। वो इबारत लगाओ, मैं बात शुरू करो। आप उनसे फैजान बात कर रहे, करें, फैजान मेरी बात सुने, आप नहीं, उन्हीं से नहीं, बात नहीं। कीजिएगा, आप उन्हीं से हाँ, बात बात करें। उन्हीं मैंने से कहा है। तब तक हम तो कोई बात कर वही सकते लाया ही नहीं। था, उसके अंदर अभी देखते हो ना, उसके अंदर शौक था ना, इबारत किताब। अब यही किताब ओढ़ेगी, ये लानत भेजेगा इस दिन पे कि मेरे माँ ने मुझे क्यों पैदा किया, इस दिन पे ये अच्छा, लानत भेजेगा, खुदा की कसम। यही किताब बढ़ेगी, यही किताब कहाँ बढ़ेगी? अब जरा वो इबारत सामने वक्त क्यों जाया कर रहे हो, उसमें लोग हंस रहे हैं आप पे यार।
उस्मान क्यों नहीं, वक़्त ज़ाया कर रहे हो? लोग आप पे हंस रहे हैं, वो तो अभी तुम भी मसरूफ है। अहमद आपका रजा टाइम खान चलता है। बरेली बन गए, उसकी तरह फ्राडी बन गए, फ्राड की तरफ छलांग लगा रहे हो जिस तरह वो फ्राडी था। आप देखें, आप तौहीन पे उतर आए हैं। छलांग न लगाओ ना। अहमद रजा की तरफ फ्राडी ने फ्राड मैंने अभी आपकी वो फ्राड बाजियां आपकी सुनानी शुरू कर दी, नहीं, फिर अहमद रजा की तरफ फ्राड आपकी नहीं। दौड़ लग जाएगी। उस्मान भाई, उस्मान भाई, इस बंदे ने बकवास है ना करनी बार गुस्ताखी, तो अभी इतना बर्दाश्त नहीं होता। अशरफ अली अहमद थानवी रजा के अफगानी की तरफ फ्राड नहीं। अब ये फैजान भागने को की सामने लाओ, तैयारी किताब है, खोलो फैजान। इसको भागने ना अशरफ देना, थानवी नहीं की नहीं, भागना लगाओ, नहीं है। इसको अशरफ भागने थानवी ना की देना, किताब भागने ना लगाओ। देना इसको। जो बोलेगा उसको नीचे उतारो, इंसाफ से काम लो उस्मान। इसको ये जो इसको बोल रहे हैं भागने ना, ना इनको देना। नीचे आज लगाओ। ये असली अब किताब आज ये खोलो असली फैजान, पीरों के हाथ लगाओ, सामने आओ, इसको किताब भागने खोलो। ना देना। मौजू बदल रहा है, इसको नहीं भागने नहीं नहीं, जो मुझे उतारेगा वो मोते की पैदाइश होगी। जो मुझे उतारेगा चाहे अमलीद करेगा। आज देखता हूँ, फैजान खोलो जरा, टाइम ज़ाया करो। हाँ। अशरफ अली थानवी ने जो कहा है ना अपनी माँ के साथ सेक्स करना जायज है, वो वाली इबारत लगाओ। अहमद रजा असल के अफगानी फतवे की समझ तरह गया। फ्रॉड न यार बनो, खान भाई, फ्रॉड या न बनो यार- अफगानी। अहमद रजा अफगानी की और तरह भाई अल फ्रॉड या मोहम्मद में तुम लोगों ने जो फ्राडीबाजी की ना, वो हमें सारा पता है, इसके ऊपर बात करेंगे। अल मोहम्मद की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं, जो तुम लोगों ने लोगों को धोखा दिया है। तुम लोग तो अपनी गुस्ताखाना इबारत को बदल देते हो, इसलिए बदलते हो कि उसमें गुस्ताखियां थी। अब मौजू ना बदलो, इसी मौजू पे बात करो, इसी मौजू पे रहो। मौजू न बदलो, इबारत लगाओ जिससे बात हो रही है, उसको तो हल करो जरा। अब वो फैजान भाई को आने दो, अब चुप कर दो, हम अपनी बात कर लेते हैं ना, हम अपनी बात करते हैं। हाँ, तो मैं इबारत आप आपको ये कह रहा लगाए हूँ कि सामने, मैं अहमद काम रजा कर रहा हूँ, मैंने बताया मैं अफगानी की काम तरह कर रहा फ्रॉडी हूँ। नहीं बनो। वो कह रहा है नहीं, मैं नहीं इबारत आप लगा जब सकता, काम कर फैजान रहे भाई थे तो लगाएगा। आप में क्या चली हुई थी? केला शरीफ गुस्सा हुआ था कि आप यहाँ वो इबारत क्या- लगा रहे थे। अच्छा, मैं छोड़ो बात काम, अब करूँ ना, अब मजहब का दिफा करो। आओ फैजान, अब अपनी मजहब का दिफा करो। अभी तुम्हारे अंदर कौन सा केला आओ घुसा उस हुआ था जो अफगानी का तुम दिफा कर करो रहे कि थे? इबारत लगाओ। अभी काम कर रहा हूँ, अजीब बात है। अभी कौन इजाजत सा कर रहे थे, केला काम नहीं था। तुम आए अभी हो? जब तुम तुम्हारे- बोल रहे थे, शाह इस्माइल की गुस्ताखी कर रहे थे, वो काम तुम्हारे नहीं था। से अभी काम ज्यादा- है, अभी काम आ गया तुम्हें, चलो अभी काम मुझे- आएगा, तुम सबको काम यार बात आएगा। सुनो, वो जो सवाल करना है वो मुझसे कर लो सवाल। अब वो मसरूफ है, मुझसे कर लो सवाल, मैं जवाब जवाब देना देता कि हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे जवाब दे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। वो जवाब दे तो आपसे कर लूंगा। वो कह तो रहे मैं अशरफ जवाब अली दूं, सवाल कर लो, सवाल कर लो, मैं देता हूँ जवाब। नहीं फैजान, इबारत पे सवाल है ना, इसने खुद इबारत क्या लगाई है। सवाल है, सवाल बताओ। वो लगा ले जरा सवाल सामने। बताओ। काम था जब शाह इस्माइल शहीद पर भौंकना था तो काम नहीं था। सवाल- अभी जब सवाल फंस गया बताओ। तो काम आ गया। यार सवाल बता दो अपना, क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? सवाल बता दो। सामने लगाओ फैजान, जी इबारत सामने लगाओ। मैंने तुमसे वो- सवाल करूं मैं? तुम्हारी हैसियत है सवाल का उस्मान? मेरी तुम्हारे सवाल की हैसियत मेरी है? ही हैसियत तो है कि तमाम देवबंदी बेचारे जो हैं वो भागे फिर रहे हैं, अपनी खुडों में घुस गए हुए ये हैं। फैजान जरा सामने करो। तमाम इंसाफ करो ना। देवबंदी देखो अभी एक तुमसे मैंने कहा देवबंदी। इंसाफ करो। तुम इसी पे मुझ पे बात क्यों नहीं कर लेते? देखो मैं तुम्हारी तुम्हारी धज्जियां कैसे हैसियत उड़ा नहीं है रहा। ना। अभी फैजान भाई ने जो तुम्हारी धज्जियां उड़ाई हैसियत है ना, नहीं है। अभी फैजान भाई ने जो धज्जियां हाँ, उड़ा वो दी है, झूठ बोल के जो दजियां उड़ाई है, झूठ की झूठ भी शर्मा गया। तुम्हारे ऊपर से उस इबारत में जो केला इसने घुसा बोला, हुआ एक था लफ्ज भी नहीं। निकाल के आए हो, या खान भाई एक सारे खत्म हो गए हो। सारे खामोश हो जाए। एक घंटा भाई वो जो ये झूठ बकता लोगों को रहा, बताओ एक ना, लफ्ज भी उसमें नहीं है। वो झूठ लोगों को बताओ, वो बताओ लोगों को, झूठ बताओ थे क्यों नहीं हो? इबारत लगाओ ना अभी वो इबारत फैजान लगाओ ना, हिम्मत करो ना। नहीं मैं है। लगा तो रहा हूँ इबारत, अहमद ये रजा देखो खान की तरह इबारत अफगानी की सामने तरह फ्रॉड। ये अहमद देखो रजा जी, अशरफ अफगानी अली, की तरह फ्रॉड। ये अपने हाँ, बड़ों की तरह अपने अभी कुफरिया अहमद रजा इबारत को अफगानी बदलने की तरह वाले, फ्रॉड। अपने बड़ों की तरह कुफरिया इबारत को बदलने वाले फ्राडिये, अफगानी की तरह फ्रॉड ये क्यों उतर रहे? चोर, लाजवाब ये होकर। मुर्तद काफिर, इस्माइल चमार अब से ज्यादा अहमद रजा मरदूद को, अफगानी की तरह, अहमद रजा ये काबली देखें। की तरह फ्रॉड। अब मरदूद इबारत का लगाओ ना, दिफा हिम्मत करने है के लिए ना, फैजान आओ ना सामने। मरदूद का दिफा करने के लिए बताते क्यों नहीं हो? मरदूद का दिफा करने के लिए वो कहता है कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे चुमार से भी जलील है। अफगानी काबली बताते फ्रॉड क्यों नहीं को हो? अपना बाप कहने वाले। बताते क्यों नहीं हो? जवाब दो। यहाँ पे वो कहता है कि अफगानी- अल्लाह साहब ने लुकमान को अक्लमंदी दी, अफगानी तो उन्होंने इससे इबारत समझा लगाओ यार, छोड़ो बात कि उस्मान। बेइंसाफी यही है कि किसी का हक बार किसी बार को सुनने पकड़ा वालों देख देना। रहे हो, इबारत लगाई जिसने थी, अल्लाह ने का खुद हक- और अब ठुस हो गया। जिसने अल्लाह का हक 20 मिनट उसका इल्म उसकी था, बोलने मखलूक का था, को बस दिया, खत्म। यही तो इसका, बड़े यही इनका से होता है। बड़ा हक और लेकर ये जलील इबारत से इसने जलील एक को महीने दे से पढ़ दिया, रहा है, एक माज महीने से पढ़ रहा अल्लाह, है, एक महीने से पढ़ रहा सुम्मा माज अल्लाह। है। एक महीना जैसे हो गया इस बादशाह इबारत का को पढ़ते ताज पढ़ते, आज ठुस हो गया। एक चमार के आज के सर पे बाद रख इसकी दीजिए,
جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پہ رکھ دیجئے، اس سے بڑی بے انصافی کیا؟ یقین جان لینا چاہیے فیضان اس کتاب کا نام ہر تنویر لے گا۔ مخلوق ہر اس کو- مخلوق ہر اس کو مخلوق دودھ یاد آ بڑا جائے گا، ہو دودھ۔ یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم نہیں، اس ہوا کے معنی جیسے مرتب شرع کیا، کی اس راہ کو سے مجبور کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے، ایسے ہی عقل کی راہ سے معلوم ہوتا ہے شرک سب عیبوں سے بڑا عیب ہے۔ آج کوئی سما معاذ اللہ کے علاوہ کسی کی نبی کی عبادت کر دے،